الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا كريمنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی قابل احترام واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ مقدس مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. اسلامی تاریخ کے لحاظ سے مسلمانوں کا نیا سال اس مہینے سے شروع ہوتا ہے. مسلمانوں کا جو نیا سال ہے، اسلامی جو سال ہے، وہ محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ کے مہینے پر ختم ہوتا ہے. ہم اسلام کو ماننے والے، ہم شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر مسلمانوں کو اسلامی مہینوں کے نام بھی یاد نہیں. حالانکہ ہم اسلام کے ماننے والے، ہمارا ہر کام اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہونا چاہیے. اس کا نام بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ اسلام کے جو مہینے ہیں، ان مہینوں کے نام کسی عالم دین یا کسی ولی یا کسی پیر یا کسی نبی نے نہیں رکھا، بلکہ اسلامی مہینوں کے یہ جو 12 مہینے ہیں، ان مہینوں کے نام خود اللہ رب العزت نے رکھے. اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ جن مہینوں کے نام رب رکھے، بندہ ان کو یاد نہ رکھے، اور جن مہینوں کے نام انسانوں نے رکھے ہیں، بندہ اس کو یاد رکھ رہا ہے. تو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ سال کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام. دوسرا مہینہ جو ہے وہ صفر المظفر ہے. تیسرا مہینہ جو ہے وہ ربیع الاول. اسی طرح چوتھا مہینہ ربیع الثانی. پانچواں مہینہ جمادی الاولی. چھٹا مہینہ جمادی الثانی. ساتواں مہینہ رجب المرجب. آٹھواں مہینہ شعبان المعظم. نواں مہینہ رمضان المبارک. 10واں مہینہ شوال المکرم. اور 11ویں مہینے کا نام ذی قعدہ اور 12ویں مہینے کا نام ذی الحجہ ہے. یہ 12 مہینے ہیں اسلامی مہینے جو کہلاتے. تو اسلامی مہینے کے اعتبار سے اسلامی جو سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے. اور محرم کا مہینہ میرے عزیزو ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس کے معنی ہے محرم الحرام. محرم کے معنی آتے ہیں احترام والا.
محرم کے معنی احترام والا، اور محرم الحرام دونوں لفظوں کو ملا لیا جائے تو اس کا معنی آتے ہیں ایسا عزت والا مہینہ، ایسا برکت والا مہینہ، ایسا فضیلت والا مہینہ کہ مسلمان تو مسلمان، مشرک بھی اس کا لحاظ کرتے، یہودی بھی ان مہینوں کا احترام کرتے۔ اس مہینے کے علاوہ جن کاموں کو وہ لوگ حلال سمجھتے ہیں، محرم الحرام اس مہینے کے اندر، محرم کے اندر اس کو نہیں کرتے۔ اپنے لڑائی جھگڑے، اپنے اختلافات اس مہینے میں نہیں کرتے۔ جب محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے تو ایک دوسرے پر تلواریں تک نہیں اٹھاتے کہ یہ احترام والا مہینہ ہے، اس میں لڑائی کرنا جائز نہیں، اس میں جھگڑا کرنا جائز نہیں، اس میں تان و تشنی ایک دوسرے کو کرنا جائز نہیں۔ تو اندازہ لگائے کتنا عظمت والا مہینہ ہے، کتنا احترام والا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے خود اس مہینے کو احترام والا مہینہ کہا ہے۔ بڑا فضیلت والا مہینہ میرے عزیزو یہ چل رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ وہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عاشورے کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتے۔ ابھی اس مہینے کی 9 اور 10 ذی الحجہ، 9 محرم یا 10 محرم کو روزہ رکھنا۔ 10 محرم کا روزہ یہ مستحب ہے، اس سے پہلے آپ ایک روزہ ملا لے یا اس کے بعد ایک روزہ ملا لے، یا تو 9-10 رکھ لے یا 10-11 رکھ لے، اس لیے کہ 10 تاریخ کا جو ہے یہودی بھی روزہ رکھتے، اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ان سے کہیں ہماری مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے فرمایا یا تو ایک دن پہلے اس میں ملا لو یا ایک دن بعد کا اس میں ملا لو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم حدیثوں کے اعتبار سے دیکھیں، اسلامی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا تو وہ محرم کا مہینہ، حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو وہ محرم کا مہینہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے سجدہ کیا وہ محرم کا مہینہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے خلافت کا تاج پہنایا وہ محرم کا مہینہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑی پر پہنچی وہ محرم کا مہینہ تھا، حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا وہ محرم کا مہینہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آگ سے باہر نکلے وہ محرم کا مہینہ تھا، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی وہ محرم کا مہینہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام جب تخت پر بیٹھے، خلافت پر بیٹھے وہ محرم کا مہینہ تھا۔ یہاں تک کہ میرے عزیزو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے دریا کے کنارے لگ گئے وہ بھی محرم کا مہینہ تھا، فرعون کو جب غرق کیا گیا وہ بھی محرم کا مہینہ تھا، نمرود کو جو تباہ کیا گیا تب بھی محرم کا مہینہ تھا، یہاں تک کہ کعبے کے اوپر جو کالا غلاف، کالا کپڑا نظر آتا ہے وہ بھی اسی مہینے کے اندر کعبے پر چڑھایا جاتا ہے، محرم الحرام کے اتنا عظمت والا مہینہ ہے۔ اگر ہم میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اعتبار سے دیکھیں تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح سیدہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو کیا وہ محرم کا مہینہ ہی تھا۔ ام سلمہ کا نکاح آپ کا محرم کے مہینے میں ہوا، آپ کی پیاری بیوی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال محرم الحرام کے مہینے میں ہوا،
حضرت ام حبیبہ کا انتقال محرم کے مہینے میں ہوا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی وہ محرم کا مہینہ تھا. اللہ کے حبیب نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جن لوگوں کو متعین کیا وہ محرم کے مہینے میں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم کے مہینے میں ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلافت پر بیٹھے وہ محرم کا مہینہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلافت سنبھالی وہ محرم کا مہینہ تھا. کربلا کا جو واقعہ پیش آیا وہ اسی مہینے کے اندر آیا. حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے جو صلح کر لی اور امارت ان کے حوالے کر دی وہ میرے عزیزوں محرم کا مہینہ تھا. یہاں تک کہ حضرت علی کا حضرت فاطمہ سے جو نکاح ہوا وہ اسی مہینے کے اندر ہوا. اگر آپ اسلامی تاریخ کو دیکھیں گے امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال اسی مہینے میں ہوا. محدث کبیر ابو داؤد کا انتقال اسی مہینے میں ہوا. بلکہ ہمارے علاقے کی سب سے بڑی دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کا قیام بھی اسی مہینے میں ہوا. انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا انتقال بھی اسی مہینے میں ہوا. تو یہ محرم الحرام کا مہینہ بڑی رحمتوں والا، عظمتوں والا، فضیلت اور بزرگی والا ہے. اس میں کیے جانے والے اعمال بھی ثواب کے اعتبار سے بڑھ جاتے ہیں. لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں، جس طرح اس مہینے کے اندر نیک اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے اسی طرح گناہوں کی شدت اور سختی بھی اس مہینے میں بڑھ جاتی ہے. تو ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ اگر ہم سے نیک اعمال نہیں ہو رہے ہیں تو کم از کم ہم گناہ کے کام نہ کریں، اس لیے کہ گناہوں کی شدت اور سختی اس مہینے میں بڑھ جاتی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مسلمان تو مسلمان، مشرک اور یہودی بھی اس مہینے کا احترام کرتے. تو ہم تو مسلمان ہیں، یہ مہینے اللہ نے ہمیں دیے ہیں، لہذا ہمیں تو اس کا اور زیادہ احترام کرنا چاہیے. اس لیے میرے عزیزو اس مہینے میں ہم حتی الامکان کوشش کریں کہ گناہوں سے دور رہیں. گناہوں سے اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. ایک محرم الحرام 26 ذی الحجہ کی 26 یا 27 تاریخ کو آپ زخمی ہوئے اور 3 سے 4 دن حیات رہے اور 1 محرم کو جو ہے آپ کا انتقال. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا واقعہ بھی انشاءاللہ آخر میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے عزیزو 10 سال حکومت کی. کتنے سال؟ ارے بولیے بھائی، پتہ بھی چلے کہ آپ بھی سن رہے ہیں. 10 سال حکومت. ان 10 سالوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی قانون نافذ کیا تھا، اسلامی سلطنت قائم کی. 22 لاکھ مربع میل اگر کلومیٹر کے حساب سے اس کو جوڑا جائے تو 57 لاکھ کلومیٹر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی، سلطنت قائم. مسٹر جان جو انگریزی مورخ ہے، تاریخ داں ہے، کہتا ہے کہ اگر اور 10 سال حضرت عمر کی حکومت رہتی تو اللہ کی دھرتی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے علاوہ کوئی قانون نہ ہو. ایسی حکومت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مقام کتنا اونچا ہے.
مقام کتنا اونچا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، نبی ہونے کا اعلان کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر، اور حضرت ابو بکر کی تشکیل پر، حضرت ابو بکر کی دعوت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا. تو حضرت ابو بکر کی پہلی وصولی پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے نمبر کے خلیفہ ہے. کتنے نمبر کے؟ تیسرے نمبر. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عثمان نے حضرت عمر سے 5 سال پہلے اسلام قبول کیا. کتنے سال پہلے؟ 5 سال پہلے اسلام قبول کیا. لیکن خلافت کے اعتبار سے حضرت عمر کا نمبر خلیفہ میں دوسرا آتا ہے اور حضرت عثمان کا تیسرا آتا ہے. کچھ تو بات تھی ہوں گی حضرت عمر کے اندر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. کیا دعا کی؟ کہ اللہ اسلام کو عزت چاہیے، لہذا میں تیرے سامنے 2 نام پیش کرتا ہوں. ان 2 ناموں میں سے جو تجھے پسند ہے، جو تجھے محبوب ہے، اللہ تو اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال. ہم بیانات میں سنتے ہیں نا، اللہ کے نبی نے دعا کی کہ حضرت عمر کو یا ابو جہل کو جو ہے ایمان کی دولت سے نواز دے. اس طرح نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کے الفاظ یہ تھے، توجہ کرنا، الہی 2 نام سے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک ابو جہل اور دوسرا عمر بن خطاب. ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے اسے اسلام کی دولت سے مالا مال. یعنی اللہ سے کہا کہ جو تمہیں پسند ہے. گویا عمر وہ شخصیت ہے جس کا انتخاب اسلام کے لیے اللہ نے کیا ہے. اللہ. اب اس پر بھی سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تو ابو جہل اور عمر دونوں کے لیے دعا مانگی تھی. اللہ نے حضرت عمر کو اسلام کی دولت سے نوازا، ابو جہل کو کیوں نہیں نوازا؟ علماء نے اس کے جواب دیے ہیں، حدیثوں کے اندر نہیں ہیں. علماء صحت نے اس کے جوابات دیے ہیں. ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ ابو جہل کے اندر ضدی پن تھا، حضرت عمر کے اندر ضدی پن نہیں تھا. کسی معاملے میں اگر کوئی ثبوت دلیل مل جاتا حضرت عمر اس کو مان لیتے، لیکن ابو جہل بڑا تکبر اکڑ والا تھا، مانتا نہیں تھا. اس وجہ سے اللہ نے حضرت عمر کو اسلام سے نوازا. اور ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے اپنے زندگی میں کبھی کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں کھایا تھا، اور ابو جہل نے تو بہت ساروں کا مال کھا کر کے بیٹھا. اس لیے اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت سے نوازا. اور ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے پہلی آسمانی کتاب تورات، زبور، انجیل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، جو ساتھی تھے، ان کی کوئی کچھ حیتیں، ان کی کچھ جو ہے نشانیاں بیان کی ہے تورات زبور میں. اسی نشانیوں کے اعتبار سے حضرت عمر فٹ ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے حضرت عمر کو چنا کہ پہلی کتابوں میں بھی ہم نے ان کا ذکر کیا ہے، لہذا اب بھی ہم ان کو چنتے. اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت سے نوازا. 32 سال کی عمر میں حضرت عمر نے اسلام قبول کی. کتنی؟ 32 سال کی عمر میں. جب مشرکین مکہ میرے اور آپ کے نبی کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارے بھتیجے کو سمجھائیے، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو ہم خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اس کو دے دیں گے، اگر وہ حکومت چاہتا ہے تو ہم اسے حکومت دے دیں گے، مال و دولت چاہتا ہے تو مال و دولت دے دیں گے، اسے سمجھائیے کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے. اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو، تم تو زمین کے خزانوں کی بات کرتے ہو،
اگر تم آسمان کا سورج اور آسمان کا چاند میرے سیدھے اور دائیں ہاتھ میں لا کر کے رکھ دو تب بھی میں توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑوں گا، توحید کی دعوت نہیں چھوڑوں گا۔ اب کافروں نے دیکھا، مشرکوں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہ مال سے پھسلے، نہ حکومت سے پھسلے، نہ جو ہے لڑکی کی جو ہے بہکاوے میں آئے۔ اب انہوں نے دوسرا پیترا استعمال کیا۔ کیا کیا؟ اب قتل کے منصوبے بنانے لگے، نعوذ باللہ نبی کو قتل کیا جائے گا۔ مشرکین مکہ دار الندوہ کے اندر مشورہ کر رہے ہیں کہ محمد کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ اب سب نے مشورہ کیا کہ کون قتل کرے گا۔ سب کانپ رہے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ سب کی نگاہ اٹھی تو کس پر اٹھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب کی نگاہ اٹھی تو کس پر اٹھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ لوگوں، اللہ دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے، مشرکوں کو بتانا چاہتے تھے کہ تم میں اگر سب سے زیادہ کوئی طاقتور اور مضبوط ہے تو وہ عمر بن خطاب۔ اس مجلس میں بڑے بڑے سورما بیٹھے ہوئے تھے، بڑی طاقت کے رکھنے والے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن سب کی نگاہ اٹھی تو کس پر اٹھی؟ عمر بن خطاب۔ حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں قتل کروں۔ قتل کرنے کے لیے چل پڑے۔ ایک صحابی نے خبر دی کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ تمہارے نبی کو قتل کرنے جا رہا۔ کہا کہ اپنے گھر کی خبر لے لے، تیری بہن اور بہنیں بھی جو ہے ایمان لا چکے۔ حضرت عمر کی یہ ایک لوتی بہن تھی، دو بھائی تھے، حضرت عمر اور حضرت زید، غالباً زید ہی نام ہے، اور ان کی یہ بہن تھی ایک فاطمہ جن کا نام، ان کا بھی نکاح ہو چکا۔ اب یہ اپنے بہن کے گھر پر گئے۔ اللہ کے نبی کی دعا تھی، اے اللہ ابو جہل اور عمر دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے نواز دے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان کے بہن اور بہنوئی جو ہے قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کی آنے کی وجہ سے اس کو چھپا کر کے رکھ دیا۔ جب دروازہ کھولا، حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، مجھے دکھاؤ۔ بہن نے منع کر دیا۔ حضرت عمر نے جو ہے مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ چہرے سے خون نکل رہا تھا، لیکن وہ بھی تو عمر کی بہن تھی۔ حضرت عمر کی بہن کہنے لگی کہ اے عمر، جس مائی کے چھاتی کا تو نے دودھ پیا ہے میں نے بھی اس کا دودھ پیا ہے، جس خطاب کا تو بیٹا ہے اس خطاب کی میں بیٹی ہوں، تجھے جتنا مارنا ہے مار لے، میں ایمان کی دولت سے نہیں پھروں۔ بہن کی بات عمر کے سمجھ میں آ گئی۔ پہلے لہجہ کچھ اور تھا، سختی سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ جب بہن کا جواب سنا تو لہجے میں نرمی آ گئی، کہنے لگے کہ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ فرق ہوتا ہے نا لہجہ، یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے۔ حضرت عمر کی بہن نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، میں تیرے ہاتھ میں تو دوں گی، لیکن پہلے غسل کر کے آؤ۔ حضرت عمر غسل کر کے آئے۔ پہلی جو سورت حضرت عمر کے سامنے نکلی قرآن کریم کی، وہ سورہ طٰہٰ تھی۔ سورہ طٰہٰ چند آیتیں حضرت عمر نے اس کی پڑھی۔ حضرت عمر پڑھے لکھے تھے، چند آیتیں پڑھی جس میں توحید کا اعلان تھا، اللہ کے ایک ہونے کو بتایا گیا تھا۔ چند آیتیں پڑھ کر کے حضرت عمر کا دل نرم ہو گیا۔ افسوس کہ آج کے مسلمان کو پورا قرآن پڑھ کر بھی دل نرم نہیں۔ حضرت عمر نے اپنے بہن سے کہا کہ مجھے اپنے نبی کے پاس لے چلو۔ اللہ کے نبی دار ارقم میں تھے، 5 دن ہوئے تھے اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ کو ایمان لائے ہوئے۔ حضرت حمزہ اپنے دور کے پہلوان کہلاتے تھے۔ حضرت عمر کے آنے کی خبر ملی، حضرت حمزہ نے آستینیں چڑھا لی کہ اللہ کے نبی میں بھی اپنے دور کا پہلوان ہوں، دیکھتا ہوں عمر تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے، کیونکہ خبر پھیلی تھی کہ عمر قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں حمزہ، ابھی ٹھہر جاؤ۔ جب حضرت عمر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت حمزہ آگے چلے، اللہ کے نبی پیچھے، کہا کہ نہیں اب تمہاری باری نہیں ہے حمزہ، اب میری باری ہے۔
حضرت عمر جیسے ہی دروازہ کھولا اللہ کے نبی نے، حضرت عمر اندر داخل ہوئے، اللہ کے نبی نے گلے سے لگایا. کیا کیا؟ گلے سے لگایا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر میرے نبی اور تھوڑی دیر تک مجھے پکڑ کے رکھتے تو میری دائیں پھسلیاں بائیں پھسلیوں میں گھس جاتی. یہ نبی کو بتانا تھا کہ اے عمر، تجھے مشرکین مکہ نے سب سے زیادہ طاقتور تسلیم کیا ہے، سب سے زیادہ بہادر تسلیم کیا ہے، سب سے زیادہ شجاعت والا تسلیم کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی طاقت بتائی. ایک نبی میں میرے عزیزوں 40 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی میں 1000 انسان کی طاقت ہوتی ہے. حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا. پھر عبادت کی باری آئی. اللہ کے نبی نے عبادت کی باری آئی تو حضرت عمر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، اب گھروں میں نمازیں نہیں ہوگی، اب کعبۃ اللہ کے اندر کھلے عام نمازیں پڑھی جائے گی. میرے عزیزو، حضرت عمر سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے. سب سے پہلا کارنامہ حضرت عمر نے اسلام لانے کے بعد یہ دیا کہ اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، اب نماز جو ہے کھلے عام بیت اللہ میں پڑھی جائے گی. نماز کھلے عام بیت اللہ میں پڑھی جائے گی. حضرت عمر آگے ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر، تیری قوم مجھے بیت اللہ میں نماز پڑھنے نہیں دیتی. حضرت عمر نے کہا کہ آپ چلیے، میرے ساتھ چلیے. حضرت عمر آگے ہے، اللہ کے نبی پیچھے ہے. اللہ کے نبی کے پیچھے صحابہ کی ایک جماعت ہے. میرے عزیزو، صحابہ حضور کی قیادت میں چل رہے ہیں، حضرت عمر سامنے ہیں. بیت اللہ میں آج تک کھلے عام نماز نہیں پڑھی گئی. وہ صحابہ آج بیت اللہ میں کھلے عام نماز پڑھنے جا رہے، نبی کھلے عام نماز پڑھنے جا رہے. کیا اس دن کی خوشی ان کے لیے عید سے کم تھی؟ صحابہ کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا کہ آج ہم اللہ کی عبادت کھلے عام کریں گے. نبی کے سینے کو جو ہے خوشی پہنچی، کلیجے کو خوشی پہنچی. میرے عزیزو، ایک بیٹا اگر اپنے باپ کو خوش کر دے اللہ جنت دیتا ہے. جو عمر نبی کو خوش کر دے اللہ اس کو کیا مقام دے گا. حضرت عمر بیت اللہ میں پہنچے. ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہے. ان لوگوں نے تو عمر کو نبی کا قتل کرنے بھیجا تھا نا، انتظار میں کھڑے تھے. اب حضرت عمر کہہ رہے، ہاں بھائی، ابو جہل سے کہہ رہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیویاں یہ کہے کہ ہمارا شوہر ہوا کرتا تھا، تمہاری اولادیں یہ کہے کہ ہمارا باپ ہوا کرتا تھا، آج وہ آ جائے عمر کی تلوار کے سامنے، روک کر کے دکھائے. حضرت عمر نے میرے عزیزو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا. ایک بات یاد رکھنا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے نبیوں کی امتیاں ہیں، جتنے نبی کی امتی ہیں، ان امتوں کے 2 قبلے ہیں. کتنے؟ 2 قبلے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے لوگ ہیں، جس نبی کی جتنی امتیں ہیں، ان کے 2 قبلے ہیں، ایک بیت المقدس اور ایک بیت اللہ. تمام نبیوں نے بیت المقدس کی جانب رک کر کے نماز پڑھا ہے. ہمارے نبی نے اور صحابہ نے بھی کچھ مہینے اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا. بعد میں قبلہ، یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ پھر کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے لوگ ہیں، سب کے 2 قبلے تھے. پہلی امت بیت المقدس کی جانب رک کر کے نماز پڑھتی تھی، یہ امت بیت اللہ کی جانب رک کر کے نماز پڑھتی ہے. حضرت عمر وہ ہے جس نے بیت اللہ کو بھی فتح کیا اور بیت المقدس کو بھی فتح کیا. دونوں قبلے جس نے جو ہے مسلمانوں کی جھولی میں لا کر کے رکھ دی، وہ بھی بغیر کسی جنگ. اس پر ایک حدیث سنتے چلے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے صرف نیکی نہیں کی بلکہ نیکی کی بنیاد رکھی،
جس نے صرف نیکی نہیں کی بلکہ نیکی کی بنیاد رکھی، اب اس نیکی پر جتنے لوگ چلیں گے اس کا ثواب ان کو تو ملے گا، لیکن ان سب کا مجموعہ ثواب جو ہے بنیاد رکھنے والے کو بھی ملے گا۔ کسی نے مثال کے طور پر مسجد قائم کر دی، اب جتنے لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے اس سب کا ثواب وہ لوگوں کو تو ملے گا، لیکن جس نے بنائی ہے اس کو بھی ملے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے صرف نیکی نہیں کی، نیکی کی بنیاد رکھی ہے، اب اس پر جتنے لوگ عمل کریں گے ان سب کا مجموعی اعتبار سے ثواب بنیاد رکھنے والے کو ملے گا۔ میرے عزیزو، حضرت عمر وہ شخصیت ہے جس نے بیت اللہ کو بھی فتح کیا، بیت المقدس کو بھی فتح کیا۔ اب قیامت تک اس کے اندر جتنے لوگ نماز پڑھیں گے اس کا مجموعی اعتبار سے ثواب حضرت عمر کو پہنچے گا۔ کتنا اونچا مقام اللہ نے رکھا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا یہ مسلمانوں کی فتح تھی، ان کو حکومت ملنا یہ اللہ کی رحمت تھی۔ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہم بیت اللہ کے اندر نماز پڑھیں گے، ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا، لیکن عمر کے اسلام لانے کے بعد کافروں نے یہ سوچنا بند کر دیا کہ اب مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکیں۔ اتنا اونچا مقام میرے عزیزو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آگ پر بھی تھی، ہوا پر بھی تھی، پانی پر بھی تھی، عناصر اربع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے عزیزو حکومت۔ ان کا مقام، ان کی شان میرے عزیزو بہت بلند ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری بات کر کے بات ختم کروں گا، ابھی تو ان کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کا مقام، ان کی عظمت کے متعلق کتابوں میں ڈھیر ساری باتیں موجود ہیں۔ انشاءاللہ باقی بات اگلے جمعہ میں کی جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کے بعد ایک درجہ ہوتا ہے محدث کا۔ کس کا؟ محدث کا۔ نبی کے بعد جیسے خاصدار کے بعد عامدار ہوتا ہے، عامدار کے بعد وہ جو ہے نگر ادھیکش، نگر سیوک، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نبیوں کے بعد ایک درجہ ہوتا ہے محدث کا۔ ہر نبی کی امتی میں ایک محدث ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا محدث عمر بن خطاب ہے۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے محدث حدیثوں کو بیان کرنے والا، ایک ہوتا ہے محدث زبر کے ساتھ۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محدث اس شخص کو کہتے ہیں کہ بغیر ارادے کے اس کے زبان سے کوئی لفظ نکل جائے اور وہی لفظ اللہ کی وحی بن جائے، کچھ سوچے نہیں، بغیر سوچے کہ وہ لفظ اس کے منہ سے نکل جائے اور وہی لفظ اللہ کی وحی بن جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عمر میری امت کا جو ہے محدث ہے۔ عمر جو زمین پر سوچتا ہے اللہ اس کو وحی بنا کر، قرآن بنا کر آسمان سے اتارتا ہے۔ اس لیے کہا نا عمر جو زمین پر بولے اللہ اسے آسمان سے اتارتا ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بھی بات کی جائے گی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق بھی ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا